صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی شروع، دونوں نے حملے روک دیے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی دو طرفہ جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ممالک جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں، یہ وقت امن قائم کرنے کا ہے۔ اسرائیل اور ایران میرے پاس آئے، دونوں نے امن کی بات کی۔ دنیا اور مشرق وسطی حقیقی فاتح ہیں۔ جنگ کے 24 گھنٹے مکمل ہونے پر دنیا بھر میں 12 روز جنگ کے خاتمے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اسرائیل ایران کو جنگ ختم کرنے کے لیے حوصلہ اور عقل مندی دکھانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ سب کو مبارک ہو، اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل اور جامع جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل میڈیا پر بیان، کہا جنگ بندی تقریباً اس وقت شروع ہوگی جب اسرائیل اور ایران اپنی جاری آخری کارروائیاں مکمل کر لیں گے۔ یہ جنگ بندی 12 گھنٹوں کے لیے ہوگی اور پھر جنگ کو ختم تصور کیا جائے گا۔ باضابطہ طور پر جنگ بندی کا آغاز ایران کرے گا، 12ویں گھنٹے پر اسرائیل جنگ بندی شروع کرے گا۔ 24 گھنٹے مکمل ہونے پر دنیا بھر میں 12 روزہ جنگ کے خاتمے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن اور باعزت رویہ اختیار کرے گا۔ اسرائیل ایران کو جنگ ختم کرنے کے لیے حوصلہ اور عقل مندی دکھانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ جنگ برسوں جاری رہ سکتی تھی اور پورے مشرق وسطی کو تباہ کر سکتی تھی۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹویٹ میں بتایا، تہران کے وقت کے مطابق صبح 4 بجے کارروائیاں روک دیں۔ فوجی کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں۔ اسرائیل جارحیت روک دے تو کارروائی نہیں کریں گے۔ وطن کے دفاع کے لیے تیار اپنی بہادر فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملے، قطر کے العرید ایئر بیس پر 10 میزائل داغے، عراق میں بھی امریکی اڈے پر میزائل حملہ۔ ایران نے کارروائی کو آپریشن بشارت فتح کا نام دیا۔ بحرین اور کویت میں بھی سائرن بج اٹھے۔ عراق میں عین الاسد ایئر بیس پر امریکی فضائی دفاعی نظام فعال۔ قطر نے ایران کے حملے سے پہلے فضائی حدود بند کر دی تھیں۔ UAE، بحرین اور کویت نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ ایران نے امریکی اڈے پر حملے سے پہلے واشنگٹن اور دوحہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ، پاسداران انقلاب نے کہا کارروائی وائٹ ہاؤس اور اتحادیوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ حملوں کے بعد تہران میں شہریوں کا جشن۔ تہران کے وقت کے مطابق صبح 4 بجے فوجی کارروائیاں روک دیں۔ وطن کے دفاع کے لیے تیار اپنی بہادر فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر اور سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا ہم قطری بہن بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی سفیر سے ملاقات میں کہا مکالمہ اور سفارتکاری امن کا واحد راستہ ہے، خطے میں امن کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کے بعد کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ 100 انڈیکس نے 1,22,000 کی سطح عبور کی۔ انڈیکس میں 5,878 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ ایران اسرائیل جنگ بندی، بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آنے لگی۔ رائٹرز کا کہنا ہے لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 2.9% کمی کے بعد $59.40 فی بیرل پر آ گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت میں بھی 3% یا $2.03 کمی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل $66.48 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ A week ago, Iran was very close to having a nuclear weapon. Now, Iran is incapable of building a nuclear weapon with the equipment they have because we destroyed it. The president, without, knock on wood, having a single American casualty, obliterated the Iranian nuclear program. ایران اب نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے قابل نہیں رہا۔ امریکہ نے حملہ کر کے ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا امریکی صدر نے کسی جانی نقصان کے بغیر ایران کا جوہری پروگرام ختم کرایا۔ ایران نے اگر دوبارہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کیا جائے گا۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش۔
پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان. کہا گیا غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے کشیدگی بڑھا دی. کشیدگی میں اضافہ خطے میں بڑے تنازع کو ہوا دے سکتا ہے. اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایران کے دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں. بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے. اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم موری سمیت سروسز چیف اور وفاقی وزیروں نے شرکت کی. کوئٹہ مغربی بائی پاس کے قریب بس میں آگ لگ گئی. 5 افراد جھلس کر جاں بحق. 7 زخمی. لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل. اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری. امداد کے منتظر 21 فلسطینی شہید. اسرائیلی فورسز نے صلاح الدین اسٹریٹ کے امدادی مرکز پر بمباری کی. درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے. وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی ملاقات آج رات ہوگی. شہباز شریف سفارتی وفد سے بھی ملیں گے. بلاول بھٹو اور سفارتی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے. بلاول بھٹو وزیر اعظم کو سفارتی دورے سے متعلق بریفنگ اور رپورٹ پیش کریں گے. غیر ملکی دوروں کی ملاقاتوں پر اعتماد ملیں گے. بجٹ سفارشات تسلیم کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں ملکی اور خطے کی صورتحال، ایران اسرائیل کشیدگی اور سیز فائر پر بات ہوگی. نو مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا. جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو بانی پی ٹی آئی کو انصاف ملے گا. واٹر ٹینکر نے کراچی کے ایک اور شہری کی جان لے لی. شرافی گوٹ فیوچر موڑ کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق. شناخت محمد فصیح کے نام سے ہوئی. پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لی. رواں سال ٹینکرز اور ڈمپرز کی ٹکر سے جاں بحق افراد کی تعداد 134 ہو گئی. مانشہرہ کے علاقے کاغان لڑی کے قریب کار کھائی میں گر گئی. میاں بیوی جاں بحق. 1.5 سال کا بچہ موجانہ طور پر محفوظ رہا. شکارپور میں انڈس ہائی وے پر تیز رفتار کوچ الٹ گئی. 20 افراد زخمی. 7 کی حالت تشویشناک. مسافر کوچ لاڑکانہ سے راولپنڈی جا رہی تھی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا سالانہ عرس. ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد میں پاک وطن آمد. عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. ملک کے بیشتر شہروں میں آج بارش کی پیشگوئی. بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں رات کے وقت بارش متوقع. میدانی علاقوں میں موسم گرم رہے گا. کراچی میں درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا. اور فلم لف گرو نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. سینما گھروں میں فلم بینوں کا رش. فلم لف گرو نے 17 روز میں 70 کروڑ سے زائد کا ریکارڈ بزنس کر لیا. ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی جوڑی شائقین کے دلوں میں گھر کر گئی. یہ فلم سلمان اقبال فلمز اور 6 سگما پلس کی مشترکہ پیشکش چھا گئی.